الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا کلام قرآن مجید عطا فرمایا ہے جو بدلتے حالات کے ساتھ اور دنیا کے حادثات میں ہمیں ایسی رہنمائی کرتا ہے کہ ایسا لگتا ہے یہ آیت آج کے لیے، ابھی کے لیے نازل ہوئی. بدلتے حالات، بدلتی دنیا کے حادثات میں اللہ کا کلام ہماری رہنمائی فرماتا ہے اور یوں اپنی زندگی اور اپنی طاقت کا اعلان کرتا ہے جیسے یہ آیتیں آج نازل ہو رہی ہیں. اسلام میں غزوہ گزرا ہے. ویسے تو جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے، ہجرت فرمائی، تو دوسرے سال کے اندر ایک غزوہ ہوا جسے غزوہ بدر کہتے ہیں. پھر تیسرے سال کے اندر بھی غزوہ ہوا جسے غزوہ احد کہتے ہیں. غزوہ بدر تھا جس کی تفصیل ایک چھوٹی سی آیت میں یوں ہے اور ایک بڑا پیغام ہے کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اللہ نے تمہاری مدد فرمائی ہے اور تم بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، تم بے سر و سامانوں کی کیفیت میں تھے اور تم منصور ہو گئے، تمہاری اللہ نے مدد کی ہے. تو بدلتے حالات میں یہ آیت پیغام دے رہی ہے کہ ہمیں حالات میں صحیح موقف، صحیح رائے کیا رکھنی چاہیے. پھر غزوہ احد ہوا تیسرے سال میں، اور پھر غزوہ احزاب ہوا، خندق والا غزوہ. آج سرنگوں والا غزوہ ہے. آج کی جنگ سرنگوں کی ہے اور وہ خندق کی جنگ تھی. اور وہاں بھی سارا کفر اکٹھا تھا، یہودی، مشرک، منافق، سارے اکٹھے ہو گئے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا کہ ایسا ہونے جا رہا ہے اور مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 اور مقابلے پہ جو اتحاد بنا اور جو طاقت اکٹھی ہوئی اس کی تعداد 18,000 17,000 اور اس کے پاس ساز و سامان، جنگی ہتھیار، جنگی اسلحہ، جنگی وسائل، اور ادھر مسلمان نہتے
تعداد بھی تھوڑی سی، سخت سردی کا موسم، کھانے پینے کی انتہائی شدید قلت. تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ لگا کہ سارا کفر اکٹھا ہو رہا ہے، تو آپ کی زبان سے جو سب سے پہلا کلمہ جاری ہوا وہ تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ہمیں ہمارا اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز. تو ان حالات میں ہمیں اللہ کے نبی نے پیغام دیا ہے، چلتے پھرتے اس کلمے کا ورد رکھو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. چلتے پھرتے اس کلمے کا ورد رکھو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. آپ نے 3 کام کیے. ایک تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور اعتماد، دوسرا اپنے ساتھیوں سے مشورہ، اور تیسری چیز جو آپ کی قدرت میں تھی وہ آپ نے مادی طاقت مہیا کی جو آپ کی استعداد میں تھی. تو مشورے میں یہ طے ہوا کہ خندق کھودی جائے. آج کے مسلمانوں کی اور غزہ کے شہداء اور مجاہدین کی اگر زندگی دیکھیں تو حیرانگی ہوتی ہے کہ میلوں میل خندقیں سرنگیں کھود دیے. تو سمجھ میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان جان نثاروں سے جب یہ بات طے ہوئی کہ خندق کھودنی ہے تو 3.5 میٹر خندق کھودی گئی اور صرف 6 دنوں میں کھودی گئی. صرف 6 دنوں کے اندر. اور تعداد میں نے آپ کو بتائی کتنی تھی، 3000 تقسیم ہو گئی خندق کھودنی. لیکن آج کا اسلحہ ایسا ہے، جنگی ساز و سامان ایسا ہے کہ خندق کافی نہیں، سرنگیں. اور یہ سرنگیں آج کی ایسی ہیں کہ دنیا کی عقلیں حیران ہیں کہ کب سے ان مسلمانوں نے طیاروں کی تیاری کی ہے اور کب سے انہوں نے اپنی زندگیاں اس کے لیے وقف کر رکھی ہیں. اس کی گہرائی بعض سرنگوں کی 80 فٹ ہے، یعنی بس اوقات 3 منزلیں ہیں اور کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ہیں. شہر بتانا ہے. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کے ہاں رہ کے آئے تھے وہ صحابہ میں شامل تھے. مشورہ دیا یا رسول اللہ، فارس والے اپنے شہر کی حفاظت خندقیں کھود کے کرتے، آپ بھی خندق کھودیں. طے ہو گیا. تو جب یہ سب کچھ ہوا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہلیہ ہیں، فرمانے لگے میں نے حضور کو کئی غزوات میں دیکھا، لیکن جتنا سخت اور جتنا شدید اور جتنا تکلیف دے غزوہ احزاب تھا، آپ کی زندگی میں ایسا کوئی غزوہ نہیں آیا. زخمی بہت آئے، بھوک بھی بہت تھی، دشمن بھی بڑی طاقت کے ساتھ تھا، اس کے پاس جنگی ساز و سامان بھی تھا، پھر کفر اپنی ساری طاقت اتحاد کے ساتھ اکٹھی کر کے آیا تھا. یہودیوں کی یہ سازش تھی، اس نے سارے مشرکوں کو اکٹھا کر لیا، منافقین بھی ساتھ ہو گئے. تو قرآن نے اس کی تصویر یوں کھینچی، وَإِزَاغَتِ الْأَبْصَارُ، مسلمانوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرُ، کلیجہ منہ کو آنے لگا. اتنی شدت کی کیفیت تھی، ایسے حالات تھے، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، کلیجہ منہ کو آنے لگا. یہ کیفیت تھی، اس شدت کے حالات تھے. لیکن سبحان اللہ، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، مدد اور نصرت جب اللہ کی طرف سے ہو جائے
تو پھر دنیا کی ساری طاقتیں مکڑی کا جال ثابت ہوتی ہیں. ایک کیفیت تو یہ تھی. اسی غزوے میں منافقین نے طرح طرح کی باتیں کی. ضرورت کیا تھی؟ ضرورت ہی کیا تھی؟ کیا پڑی تھی چھیڑنے کی؟ کس نے کہا تھا مقابلہ کرو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب خندق کھود رہے تو ایک چوٹ ماری تو روشنی نکلی. فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے اس کے اندر فارس اور یمن کے محلات دکھائے ہیں، میری امت اس کو فتح کرے گی. پھر چوٹ ماری تو فرمایا روم کے محلات نظر آئے ہیں، میری امت میری جماعت اس کو بھی فتح کرے گی. منافقین کہنے لگے ان کا حال یہ ہے، اپنے جسم کی اور اپنے تن کا یہ برا حال ہے، قضائے حاجت کے لیے ان کو مسائل درپیش ہیں اور باتیں کرتے ہیں فارس اور روم کی فتح کی. ان کے رسول نے انہیں دھوکہ دیا ہے. لیکن سبحان اللہ، ایمان ہر نیکی سے زیادہ بھاری نیکی ہے. ایمان ہر بڑی سے بڑی نیکی سے بڑھ کر نیکی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان اسی کا نام ہے. حالات کیسی کیوں نہ ہو تمہیں اپنے اللہ اور اللہ کے رسول پر اعتماد ہونا چاہیے. ایمان کے مقابلے میں کوئی نیکی نہیں ہے. ایمان کے مقابلے میں کوئی عمل نہیں ہے. ایمان سب سے بڑا عمل، سب سے بڑی نیکی. کیوں؟ حالات کچھ دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں، ظاہر کچھ نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ کریم کیا کہہ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کیا سنا ہے، اور کسی کو اس پر اعتماد اور یقین آ جائے، اس کے مقابلے میں دنیا میں کوئی نیکی نہیں. یہی سب سے بڑا ایمان، یہی سب سے بڑی نیکی ہے. تو اگرچہ ظاہری نقشہ ایسا ہی تھا، لیکن آپ کے ساتھ جو جماعت تھی اسے یقین تھا، اسے آپ کی بات پر اعتماد تھا، اس کا حوصلہ بڑھ گیا. منافقین کی باتیں کچھ اور تھی. جو مصنوعی مسلمان تھے، مصنوعی، جن کے اندر نفاق رچا بسا ہوا تھا، وہ تو طرح طرح کی باتیں کرنے لگے. لیکن ایمان والوں کی شان کیا ہوئی؟ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. جب انہوں نے سارا کفر اپنے مقابلے پہ آ کھڑا دیکھا تو فرمایا ایمان والوں کا ایمان اور بڑھ گیا. یہ آیتیں قرآن میں تو موجود تھیں، لیکن آج ان میں تازگی آ گئی ہے. آج کے منظر نامے میں آج پھر ان کے اندر بھرپور زندگی نظر آتی ہے. کیا ایمان ہے، کیا ثابت قدمی ہے، کیا اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور اعتماد ہے. فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ. کچھ ایمان والے جواں مرد ایسے ہیں، صدقوا ما عاهدوا اللہ، جو انہوں نے عہد اللہ سے کیا تھا انہوں نے عہد پورا کر دیا، یعنی شہید ہو گئے. تو آج غزہ کے شہداء، یہ آیت ان کی خوبیاں بیان کر رہی ہے. غزہ کے شہداء کی یہ آیت آج خوبیاں بیان کر رہی ہے. رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، کہ یہ غزہ کے شہداء وہ مرد ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا عہد پورا کر دیا، شہید ہو گئے. رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. اور کچھ کیسے ہیں؟ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ. کچھ نے تو اپنی نظر پوری کر لی. اے اللہ جان تیری ہے، تیری خاطر زندہ ہے، تیری خاطر قربان کرنا چاہتے ہیں، اپنی یہ نظر پوری کر لی. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. اور بعض وہ ہیں انتظار میں ہیں، کہتے ہیں یا تو اللہ کی نصرت آ جائے گی یا شہادت کی دولت مل جائے گی.
یا تو اپنی آنکھوں سے اللہ کی طرف سے نصرت اور غلبہ دیکھیں گے یا شہادت دیکھیں گے. اس لیے کہ جہاد کے یہی تو مزے ہیں. جہاد میں ناکامی مسلمان کی ہوتی نہیں. جہاد میں مسلمان کی ناکامی ہوتی نہیں. یا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی آنکھوں سے غلبہ دکھا دیتا ہے، غازی بنتا ہے، یا اللہ اسے شہادت جیسی خوبصورت اور میٹھی زندگی اور موت نصیب فرماتا ہے. یہ شہادت کو موت نہیں زندگی کہا ہے. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. اللہ کریم کہہ رہے وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. انہوں نے اپنا عہد نہیں تبدیل کیا. انہوں نے جو اللہ سے عہد کر رکھا تھا نا، اسے نہیں توڑا، اسے نہیں توڑا. میرے عزیزو، ایمان، دین، اس کو جسم و جان پہ ترجیح دینا، دین و ایمان کو جان و مال پر ترجیح دینا، یہ ایمان کا تقاضا ہے. دین و ایمان کو جسم اور جان پر اور مال و دولت پر ترجیح دینا، یہ ایمان کا حق ہے. ایمان کا حق ہے. فرمایا لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم. اس قسم کے حالات دنیا میں اللہ میاں کیوں آتے ہیں؟ اس کی وجہ بتائی قرآن نے. اس قسم کے حالات دنیا میں اس لیے آتے ہیں لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ اللہ رب العزت سچوں کو ان سچائی کا انعام دے دے. تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کا انعام دے دے کہ واقعی تم اپنے ایمان میں سچے ہو، تم واقعی اپنے دین میں سچے ہو، واقعی تم اپنے قول و فعل میں سچے ہو. لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم ویعذب المنافقین ان شاء. اس لیے کہ یہی ایسا موقع ہوتا ہے جہاں کافر کا تو ویسے ہی پتہ لگتا ہے، لیکن ان حالات میں مسلمانوں کو، منافقوں کو بھی پتہ لگ جاتا ہے. ان حالات میں مسلمانوں کی آنکھوں کے سامنے منافق بھی آ جاتے ہیں. یہ اس کی بڑی خیر ہوتی ہے، یہ اس کی بڑی برکت ہوتی ہے کہ مسلمان دھوکہ نہ کھائیں کہ منافق کون ہے. دیکھیے نا، آج پوری دنیا میں جسے ہم عالم اسلام کہتے ہیں، مسلمانوں میں تحریک موجود ہے، مسلمانوں میں اپنے بھائیوں کے لیے سب کچھ کرنے کا جذبہ موجود ہے. لیکن جن کے پاس وسائل ہیں، جن کے پاس اقتدار ہے، جن کے پاس طاقت ہے، آج دیکھیے نا، جن کے ہاتھوں آج مسلمان یرغمال ہیں، پوری مسلمان بلادری جن حکمرانوں کے ہاتھوں یرغمال ہے، ان کا حال دیکھیے نا. ہم تو ان کو اپنا ہی سمجھتے تھے، اب پتہ لگا نہ وہ مسلمانوں کے ہیں نہ وہ اسلام کے ہیں، نہ وہ مسلمانوں کے ہیں نہ وہ اسلام کے ہیں، وہ صرف اپنے اقتدار اور اپنے مفاد کے ہیں. صاف پتہ لگا نا. بڑے بڑے دعوے، بڑے بڑے نعرے، بڑی بڑی باتیں، لیکن ان حالات میں واضح ہو گیا کہ یہ طبقہ نہ مسلمانوں کا ہے نہ اسلام کا ہے، یہ صرف اپنے مفاد اور اقتدار کا ہے. ابھی کہیں اگر اسلام کا نام بھی لیتا ہے تو صرف اپنے مفادات اور اقتدار کے لیے، صرف اپنے مفاد اور اقتدار کے لیے، ورنہ یہ اندر خانے یہ مسلمانوں ہی کا دشمن ہے، یہ اسلام ہی کا دشمن ہے. یہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلامی دنیا میں اسلام کی جڑ کاٹ رکھی ہے. اقتدار ان کے ہاتھوں میں ہے، تعلیمی اداروں ان کے ہاتھوں میں ہے، معاشرہ ان کے پاس ہے، لیکن یہ اسلام کا بیج مارنا چاہتے ہیں. تو اللہ کریم کہہ رہا ہے کہ ان حالات میں پتہ لگتا ہے سچے کون ہیں، کون ایمان والے ہیں، اور کون وہ ہیں جو منافق ہیں، کون وہ لوگ ہیں جو منافق ہیں. تو اس قسم کے حالات کی ایک بڑی برکت ہے، بڑی خیر یہ ہے
کہ اللہ رب العزت اپنی مدد اور نصرت کے نقشے دکھاتے. اور سبحان اللہ، پتہ نہیں آپ حضرات تک تو جس میڈیا کے ذریعے حالات آتے ہیں وہ تو دجالی میڈیا ہے، اردو ہے یا انگریزی ہے، اللہ معاف فرمائے، جس نے ہمارے معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی پھیلا رکھی ہے. وہ آپ کو سچی خبریں جس سے آپ کا حوصلہ بڑھے، ایمان تازہ ہو اور کفر کی شکست سامنے آئے، اس کی ذلت سامنے آئے، وہ خبریں تو آپ کے سامنے آتی بھی نہیں ہوں گی. ہاں، لیکن اگر آپ کو صحیح ذرائع سے خبر ملے جو ان کے اپنے ترجمان ہیں، جو عربی زبان میں ہیں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ صدیوں پہلے جو ہم اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ مدد اور نصرت دیکھتے تھے، آج ان کے ساتھ وہی مدد اور نصرت نظر آ رہی، وہی مدد اور نصرت آ رہی. یہودی پیشوا اور یہودی جسے کہیں کہ سپاہی اور یہودی موساد کے بڑے یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ عجیب سی مخلوق ہے، کہاں سے آتی ہے کہاں چلی جاتی ہے سمجھ میں نہیں آتی. اور وہ اس کہنے پہ مجبور ہیں کہ لگتا ہے موسیٰ اور ہارون کا رب اسرائیلیوں سے ناراض ہو گیا اور اس کی مدد اور نصرت ان مسلمانوں کے ساتھ. وہ کہنے پہ مجبور ہو رہے. عسکری دنیا میں وہ ٹینک، عسکری دنیا میں وہ دبابہ، بنتر بن گاڑی جس کی کوئی مثال نہیں، لیکن سبحان اللہ ان مسلمانوں کے ہاتھوں سے، ہاں، ان مسلمانوں کے ہاتھوں سے وہ چکنا چور ہو رہی ہے، جس پر انہیں بڑا ناز تھا، انہیں اس سے بڑے تحفظ کا یقین تھا. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اللہ کی مدد اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہے. اور ساتھ اللہ کہتے ہیں وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، میرے اوپر ضروری ہے کہ میں ایمان والوں کی مدد کروں. اللہ کرے دنیا کے مسلمانوں کو اپنے اللہ کے وعدوں پہ یقین ہو، اپنے اللہ کے وعدوں پہ اعتماد ہو، تاکہ مسلمانوں میں وہ ایمانی حرارت زندہ ہو جس میں شجاعت ہے، جس میں بہادری ہے، جس میں غیرت ہے، جس میں حریت ہے، اور جس میں مسلمانوں کی عزت ہے. اللہ کرے مسلمانوں میں پھر وہ حرارت زندہ ہو. تو کم از کم درجہ میرے عزیزو یہ دیکھو نا کہ آج جو ہمارے گھروں میں اور ہماری زندگیوں میں ان یہودیوں کی مصنوعات ہیں جو ہماری ضرورت بھی نہیں ہے، خواہشات کے درجے میں ہیں، اور اس کی متبادل ہمیں اپنے ملک سے وہ چیزیں مل بھی جاتی ہیں، تو کم از کم اس کو تو ترک کر دو نا، اس کو تو ہم چھوڑ دینا. جو ہماری ضروریات میں بھی نہیں ہیں، جو ہماری خواہشات ہیں، اور جس کا متبادل ہمیں اپنے ملک سے چیزیں مل جاتی ہیں. اور ساتھ ساتھ جو مسلمانوں کے تاجر ہیں، صنعت کار ہیں، ان کو بھی فکر کرنا چاہیے کہ خود ایسی چیزوں، ایسی مصنوعات تیار کریں، ان کے اندر دیانت ہو، اس کا معیار اچھا ہو، اس کو کوالٹی اچھی ہو، تاکہ ہم کافروں کے معاون نہ بنے، مددگار نہ بنے، ان کے معیشت کو ترقی دینے میں حصے دار نہ بنے. اپنی سی کوشش تو کرے نا. جس کے ہاتھ میں جو کچھ ہو سکتا ہے مسلمانوں کی مدد اور نصرت، اور ہر وقت دعاؤں کا اہتمام. اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی کہ کفر کا طاقت مقابلے پہ آ رہا ہے، آپ نے فرمایا حسبی اللہ، آپ نے فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارا اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. آج بھی اللہ اسی قوت اور طاقت کے ساتھ ہے. بس ہم اس کی رحمت کو لینے والے بنیں، اس کی قدرت کو لینے والے بنیں، پھر انشاءاللہ وہاں کے مسلمان اپنی تاریخ دہرائیں گے اور مسلمانوں کو وہ عزت کا راستہ دکھائیں گے جو حقیقت میں مسلمانوں کا سرمایہ تھا. اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.